عزیزان ملت، اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف کشمیر سے لے کر ملک کے کونے کونے میں ہر شخص نے اپنے طریقے سے اس کی مذمت کی اور اپنے طریقے سے اظہار تعزیت بھی پیش کیا۔ کشمیر کی جامع مسجد میں میر وارث نے حضرت مولانا میر وارث نے بھی جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد کے اندر اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف اظہار تعزیت کو پیش کیا۔ میں یہ بات یہاں پر یہ رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ٹرینڈ یافتہ دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں اور کئی معصوم لوگ اپنی جانیں اس میں گنوا چکے ہیں۔ پلوامہ ہم نے دیکھا، پوری ہم نے دیکھا، پٹھان کوٹ ہم نے دیکھا، پچھلے سال جولائی میں ویشنو دیوی کے قریب ایک مقام پر 7 ٹورسٹ سیاح کو مار دیا گیا۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ دہشت گرد آ کر خواتین اور بچوں کو الگ کرتے ہیں، مرد لوگوں کو الگ کرتے ہیں، ان سے ان کا مذہب پوچھ کر، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو گولی مار دیے۔ یہاں پر علماء اکرام تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے مؤثر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں گے کہ دین اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، مگر اس طرح سے حرکت کرنا اور پھر گولی مار کر ان کی تصاویر نکالنا، سیلفی نکالنا، یقیناً یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، بلکہ میں اپنی پارٹی کی جانب سے جب مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، میں نے اس آل پارٹی میٹنگ میں اس بات کو رکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جو 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے اس کو اپنایا تھا، جس میں 4 نکات دیے گئے۔ تمام ممالک سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، ان کو پیسوں سے مدد نہیں کریں گے، ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے، مگر برسوں سے پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے بھارت کے خلاف۔ پھر اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی ایک ملک کو وہ سیلف ڈیفنس میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک پر وہ اپنی ملٹری کارروائی کر سکے۔ میں نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ آرٹیکل 51 صرف ملک کے خلاف نہیں بلکہ جس ملک اس اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، یہ LET پاکستان کی حکومت کی ISI کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی ریاست میں اگر باہر سے حملہ ہوتا تو اس کو روکے، اور بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم
इंटरनेट का उनका उसको जैम करे, हैकिंग कराए हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है, तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LED यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने TRP रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं, कार्रवाई करिए। और ये टीवी चैनल पर बैठकर एंकर बोल रहे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, महाशय और मोहतरमाओं से कह रहा हूं, वो आप नहीं करेंगे। आप तो स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा उठा तो नहीं मालूम क्या का आपका फट जाएगा जिस्म का। तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं
کہ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی پر تم غور کر لو. آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، ہم نے تائید کی. آپ نے بالا کوٹ کیا، ہم نے تائید کی. آپ نے نوٹ بندی کی، کہا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مگر پڑوسی ملک سے لوگ آ رہے ہیں. تمہاری ڈیٹرنس پالیسی کو دیکھ لو. اور اگر آپ کو مؤثر کارروائی آپ جو مناسب سمجھتے کریے. پوری اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ کرو، مگر ایسی کارروائی کرو کہ دوبارہ کسی بھارتیہ کی جان نہ جائے. کوئی دہشت گرد آ کر یہاں پر حملہ نہ کرے. آپ ایک مؤثر کارروائی کرو. اور بار بار مجھے کوئی میڈیا والے بول رہے کہ پاکستان کے وہ ایسا بولے، وہ ایسا بولے. میرے بھائی، ملک بہت بڑا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ہم سے آدھی صدی پیچھے ہے. تم کچھ نہیں بنا سکتے وہاں پر. نہ تم دوا بنا سکتے، نہ تم وہاں پر ٹائر بنا سکتے. اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. اور تمہارا ہی وزیر دفاع کہہ دیا کہ مغربی طاقتوں کے گندے کھیل کا ہم حصہ بنے. تم ان کے گندے کھیل کا حصہ بنے ہو، مگر اگر تم بھارت سے گندا کھیلو گے تو اسی گندگی میں تم زندگی بھر رہو گے. یاد رکھو ہماری اس بات کو. بھارت میں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر یہ ملک نہ بی جے پی کا ہے، نہ اسد الدین اویسی کا. یہ ملک 133 کروڑ جنتا کا ہے. اور اگر کوئی اس ملک کے خلاف اس طرح کے دہشت گردی کرے گا تو ملک ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہلے بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے. تم ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتے. ہمارے بزرگوں نے 47 میں جنا کے پیغام کو اپنی جوتی پر رکھ کر اس کو ٹھکرا دیا تھا. تمہارا ٹو نیشن کی تھیوری ناکام ثابت ہوئی. تمہارے پاس گڑبڑ ہے، بلوچستان میں گڑبڑ ہے. تمہارے پاس ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، تم اس کی طرف دیکھ لو. ورنہ یاد رکھو بہت سے کارروائی ہو سکتی اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کو بیان کرنا بہت ضروری تھا. اب ملک کے اندر کے حالات پہ بیان کر رہا ہوں.